المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ ہم عقیدۃ الرازیین پڑھ رہے ہیں۔ امام ابو زرعہ الرازی اور امام ابو حاتم الرازی رحمہم اللہ وہ بیان کرتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اس سے پہلے ہم نے ایمان کے بارے میں پڑھا، اسی طرح قرآن کے بارے میں پڑھا کہ قرآن غیر مخلوق ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اس کے بعد اب مصنفین رازیان جو ہیں رحمہم اللہ وہ اب تقدیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ، کہ تقدیر اس کا خیر اور اس کا شر، تقدیر میں جو خیر ہے یا جو شر ہے من اللہ، وہ سارا اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کے ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے بغیر انسان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے کئی سارے رکن ہیں، ہمیں معلوم ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نازل شدہ کتب پر ایمان یا آخرت کے دن پر ایمان وغیرہ، تو یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک پر انسان کا ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان ارکان میں سے ایک رکن تقدیر بھی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کا اہم رکن ہے، اور اس کی کافی ساری ادلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ صحیحین میں مشہور حدیث ہیں، جبریل علیہ السلام جب آئے انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے کچھ سوالات پوچھے، تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بیان کرے، اخبرنی عن الایمان۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء علیہ السلام پر، اسی طرح آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اسی طرح آپ ایمان لائے تقدیر پر، جو اس میں خیر ہے یا جو شر ہے دونوں پر آپ ایمان لائے، تقدیر پر آپ ایمان لائے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں حدیث ہیں، جابر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بیان کیا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایک آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان نہ لائے، حتی یعلم ان ما اصابہ لم یکن لیخطئہ، تاکہ وہ جانے کہ جو اسے حاصل ہوا وہ اسے حاصل ہی ہونے والا تھا، وہ اس سے دور نہیں بھاگ سکتا تھا، وہ اسے لازماً حاصل ہونے ہی والا تھا، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، چاہے دنیاوی امور میں چاہے خیر ہو جو بھی ہو یا مسائل مشکلات ہو، جو بھی انسان پائے یہ یاد رکھے کہ انما اصابہ لم یکن لیخطئہ، اس کو جو چیز اسے حاصل ہوا، جو چیز اس نے پایا اسے وہ لازماً پانا ہی تھا، وانما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، اور جو اس سے حاصل نہ ہوا جس سے وہ بچا، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، لم یکن لیصیبہ، وہ ہرگز بھی اسے حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ کبھی کبھار انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے کوئی خیر ملے، لیکن بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی اسے وہ خیر حاصل نہیں ہوتا، تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ یہ کن امور میں سے ہیں، وَأَنَّمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، یہ آپ کو کبھی ملنے ہی والا نہیں تھا کیونکہ آپ کے تقدیر میں ایسا موجود نہیں تھا۔ اسی طرح حدیث علی رضی اللہ عنہ میں ہے لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع،
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, سنن ترمذی کی ہی روایت ہے کہ ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ 4 چیزوں پر وہ ایمان نہ لائے. یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, پہلے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں. بعثنی بالحق, اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا. ویؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت, اسی طرح موت اور موت کے بعد زندہ ہونے پر یعنی آخرت پر ایمان لائے. ویؤمن بالقدر, اور تقدیر پر بھی ایمان لائے. جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کا ذکر کیا تو اس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا من مات علی غیر ھذا, جو اس کے سوا کسی اور پر مرا, یعنی اس نے ان میں سے کسی ایک شے پر یا اس پر ایمان نہ لایا, فلیس منی, تو وہ مجھ میں سے نہیں, یعنی وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان, تقدیر پر ایمان لانا یہ ایک لازمی رکن ہے. اب تقدیر کسے کہتے ہیں, قدر سے کیا مراد ہے؟ والمراد بالقدر علم اللہ وکتابتہ وما جرى على ذلك من مشیئتہ وخلقہ. تقدیر سے مراد, قدر سے مراد, قضاء و قدر سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی کتابت ہے. چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام اشیاء کی جو تقدیر ہے وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہے. 50,000 سال پہلے مخلوق کی تخلیق سے پہلے, 50,000 سال ان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر لکھی. تو اللہ تعالیٰ کا علم, پھر اس کی کتابت, اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تخلیق وغیرہ یہ سب تقدیر میں شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی تقدیر مقرر کی, ہر شے کی تقدیر متعین کی گئی ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ہر ایک شے کو بنایا ایک خاص مقرر اندازے پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فقدرنا فنعم القادرون, ہم نے اندازہ کیا تو کیا خوب ہم اندازہ کرنے والے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں جو یہ تقدیر ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, یہ علم اور حکمت کی بنا پر ہیں. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا وسیع علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پنہا ہے. یہ اچانک سا معاملہ نہیں ہے, یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے, بلکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. جو بھی شے ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, اور ہم اسے نازل کرتے ہیں, اسے اتارتے ہیں ایک مقرر خاص اندازے پر. تو یہ آپ یاد رکھیں, یہ جو تقدیر ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم, وسیع علم اور حکمت ہے. چونکہ یہ تقدیر کس نے متعین کی؟ یہ جو الحکیم ہے, العلیم ہے, ہر ایک شے کا علم رکھنے والی جو ذات ہے, اور جس کی حکمت, جس کی دانائی مکمل ترین, اکمل ترین حکمت ہے. تو تقدیر کے پیچھے چاہے خیر ہو چاہے شر ہو, اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت پنہا ہے. یہ جو ہم عقیدۃ الرازیین پڑھ رہے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی جو ہم متقدمین کے متون دیکھتے ہیں عقیدے میں, تو ہم یہ پاتے ہیں کہ انہوں نے وہ مسائل ذکر کیے جن مسائل میں اہل البدع نے اختلاف پیدا کیا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ اکثر جو یہ متون ہیں, عقیدے کے جو متون ہیں, اب آپ اس میں شاید ہی آپ اس میں توحید یا شرک کے بارے میں دیکھیں گے, کیونکہ شرک کی بے کنی کی گئی تھی. قرآن نے سختی کے ساتھ اور واضح انداز میں شرک کی بے کنی کی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد جو مرتد ہوئے وہ بت پرستی کی طرف واپس نہیں لوٹے, یا اس بنا پر وہ انہوں نے ارتداد نہیں کیا کہ ہمیں والعیاذ باللہ بت پرستی کرنی ہے. تو جب وہ مرتد ہوئے تو ان میں ارتداد کی وجہ کیا تھی؟ اکثر تھی کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار کے متبعین وہ بنے. تو 300-400 ہجری تک ہم دیکھتے ہیں کہ امت میں شرک نہیں رہا. لیکن شرک کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کفریہ یا کچھ بدعی اقوال جو تھے جو وقوع پذیر ہوئے, جن کی سختی کے ساتھ پھر اسلاف نے مذمت کی, ان کی تردید کی اور ان کے شبہات کا ازالہ کیا. تو تقدیر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں, صحابہ تابعین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقدیر کی پیچیدگیوں میں ان کی تقدیر کی تفصیلات, اس کی پیچیدگیوں کو وہ بیان نہیں کرتے,
کیونکہ تقدیر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اس کے متعلق حکم ہے کہ تقدیر کا جب مسئلہ اٹھے آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ سر ہے، اس کا ادراک ایک انسان کے لیے مشکل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاف میں وہ ایسا نہیں کرتے، جو اسلامی ممالک تھے، حجاز، عراق، شام وغیرہ، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں یا اتباع تابعین کے زمانے میں وہ اس میں غور و خوض یا اس میں اس کی پیچیدگی یا اس کی تفصیلات میں وہ نہیں جاتے، کیونکہ اس کی تفصیلات، اس کی پیچیدگی میں جاننا یہ انسان کے ادراک میں نہیں ہے۔ طاؤوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، مشہور تابعی، ادرکت 300 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولون کل شیء بقدر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا، ہر ایک صحابی کہتا کل شیء بقدر، ہر چیز کی ایک تقدیر ہے، یعنی وہ تقدیر پر ایمان لاتے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، تکذیب القدر نقد للتوحید، کہ تقدیر کا انکار کرنا، تقدیر کی تکذیب کرنا، یہ اس سے توحید میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے انسان کا توحید خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تقدیر میں جو اہل البدعہ کے جو اقوال ظاہر ہوئے وہ بصرہ میں ظاہر ہوئے۔ یونس بن عبید بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادرکت البصرۃ وما بها قدری الا سیسویہ ومعبد الجہنی وآخر ملعون فی بنی عوانہ، وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں میں نے پایا، بصرہ میں کچھ ہی لوگ جو قدریہ تھے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، ان کے نام انہوں نے گنوائے، انہوں نے کہا ایک تو سیسوی تھا، اسی طرح معبد الجہنی تھا، اسی طرح ایک اور ملعون بنی عوانہ سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص تھا۔ یعنی عام علماء جو تھے، جمہور علماء جو تھے یا فقہاء تھے، وہ اسی پر تھے کہ وہ تقدیر پر ایمان لاتے۔ اسی طرح خراسان کے علماء بھی تقدیر پر ایمان لاتے، بڑے بڑے علماء جو تھے ان کا تقدیر پر ایمان تھا اور وہ اہل البدعہ کے اقوال سے متاثر نہیں تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عربی لغت کے جو علماء بھی ہیں وہ بھی اس پر ایمان لاتے، مثلا خلیل بن احمد یا اسمعی، ابی عمرو بن علا، وہ عمرو بن علا ایک مشہور لغوی وہ بھی تھے، تو ان کا بھی ایمان تقدیر پر تھا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ تقدیر جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہی ہے، اس کا انکار کرنا یہ تکبر ہے، یہ عناد ہے، اس کا انکار وہی کرے گا جو شخص نفسانی خواہشات میں ڈوبا ہو، جو شخص یہ کوشش کرتا ہو کہ اس کا دل فطرت سے دور ہو جائے۔ تو اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں ہی تقدیر پر ایمان لانا ہے، انسان کی فطرت اس سے آزاد نہیں ہے۔ اب ہے مسئلہ کہ تقدیر کے منکر کا حکم کیا ہے۔ جو قدریہ اٹھے ان کے دو گروہ تھے، ایک تو تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ کوئی واقعہ پیش ہونے سے پہلے، کسی شے کی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق علم نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ اور پھر ان کے بعد دوسرا گروہ آیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کو مانا، یہ مانا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، چاہے وہ مخلوق ہے، چاہے وہ ابھی تخلیق نہ ہوا ہو، ہر ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہر چیز کی، کسی بھی چیز کی تقدیر متعین نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کا منکر جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ شیخ طریفی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں، ومن انکر القدر فلا یخلو من حالین، منکر تقدیر اس کی دو حالتیں ہیں، تقدیر کا انکار کرنا اس کی دو حالتیں ہیں۔ الاولی ان یصرح بانکار علم اللہ او ان ثمة مخلوقات لم یخلقها اللہ، ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرے، جو میں نے کہا کہ وہ کہے کہ کسی شے کی تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ، یا کسی واقعہ ہونے سے پہلے یہ کہے کہ اس واقعہ کے وقوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا کوئی کہے یا کچھ شے کے بارے میں کہے کہ اس کا مخلوق اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے، نعوذ باللہ، تو
یہ کفر ہیں, یہ کفر اکبر ہیں, اس پر علماء کا اجماع ہے. پہلی صورت میں اس نے اللہ تعالیٰ کو جہل سے متصف کیا. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم نہیں ہے, تخلیق کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کے بارے میں علم نہیں ہے, تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ جاہل ہیں, نعوذ باللہ. اور یہ کہنا کہ کچھ ایسے مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خالق کو شریک ماننا. تو یہ اجماعاً کفر ہے, اس کے کفر کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری حالت یہ ہے ان ينکر القدر ویثبت العلم, تقدیر کا انکار کرے لیکن علم کو ثابت کرے. یہ کہے اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے لیکن تقدیر کا انکار ہے. وہ کہے کہ جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں ان کی تقدیر متعین نہیں کی گئی ہے, تو تقدیر کا وہ انکار کرے, علم کا انکار نہیں کرے. کچھ ایسے علماء ہیں جو من لا یکفرہ وانما یضللہ ویبدعہ, کچھ ایسے علماء ہیں جو اس کی تکفیر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے یا بدعتی ہیں. وہذا ظاہر کلام احمد بن حنبل والرازیین, تو ایسا کلام یہ امام احمد بن حنبل اور امام الرازیین جو ہمارے مصنفین ہیں ان کے کلام سے بھی ایسا واضح ہوتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ صراحتاً اس کی تکفیر کرتے جو اللہ تعالیٰ کے علم کا منکر ہو. جو اللہ تعالیٰ کے علم کا منکر ہوتا تو امام احمد اس کی تکفیر کرتے. جو اللہ تعالیٰ کے علم کا اثبات کرتا لیکن تقدیر کا انکار کرتا, اس کی تکفیر امام احمد بن حنبل نہیں کرتے. ان سے صحیح سندن ثابت ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے القدر لا یخرجہ من الاسلام, تقدیر کا انکار کرنا یہ انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کرتا, یعنی یہ کفر اکبر نہیں ہے. وَإِذَا جَحَدَ الْعِلْمَ كَفَرَ, لیکن اگر وہ علم کا انکار کرے گا, اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرے گا, تو کفرا, اس نے کفر کیا. اسی طرح امام الرازیین رحمہم اللہ جو ہمارے مصنفین ہیں وہ بھی اسی رسالے میں آخر میں کہتے ہیں والقدریۃ المبتدعۃ ضلال, کہ قدری جو ہیں انہیں قدریہ کہا گیا, جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا یا اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا, انہیں قدری کہا گیا. تو امام الرازیین رحمۃ اللہ تعالی علیہما وہ بیان کرتے ہیں قدریہ جو ہیں یہ بدعتی ہیں, اہل بدعت ہیں اور گمراہ ہیں. ومن انکر منہم ان اللہ یعلم ما یکون قبل ان یکون فہو کافر, لیکن اگر ان میں سے کوئی یہ کہے گا کہ کسی شے کے وقوع ہونے سے پہلے یا اس کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا, تو ایسا شخص فہو کافر, ایسا شخص کافر ہیں. کچھ علماء ایسے بھی ہیں, کچھ ائمہ ایسے بھی ہیں جن کے اقوال ہمیں ملتے ہیں وہ مطلقاً قدریہ کی تکفیر کرتے ہیں, اس کی تفصیل بیان نہیں کرتے. وہ مطلقاً ان سے ثابت ہیں کہ انہوں نے مطلقاً قدریہ کی تکفیر کی ہے. تو ان میں سے عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم, اسی طرح حسن بصری, مالک, شافعی وغیرہ رحمہم اللہ الجمیع, یہ جو صحابہ اور ائمہ ہیں ان سے مطلقاً قدریہ کی تکفیر ثابت ہے. اور ایسے ائمہ بھی ہیں, ایسے علماء بھی تھے ہمارے اسلاف میں سے ایسے ائمہ بھی تھے جو کہتے ہیں کہ حاکم پر واجب ہے کہ وہ قدری کو قتل کرے, جو تقدیر کا منکر ہو اسے قتل کرے, جیسا کہ عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم ان سے ثابت ہیں. اسی طرح عمر بن عبد العزیز یا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہم الجمیع ان سے ثابت ہیں. لیکن احتمال ہے جنہوں نے مطلقاً قدریہ کی تکفیر کی ہے, اس میں احتمال ہے کہ ان کی مراد وہ قدریہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر ہو, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جو قدریہ تھے جب یہ فرقہ وقوع پذیر ہوا, جب یہ فرقہ ظاہر ہوا, تو ابتدا میں جب یہ فرقہ ظاہر ہوا وہ یہی عقیدہ رکھتے, وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر تھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ائمہ نے مطلقاً ان کی تکفیر کی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر تھے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ثابت ہیں, وہ قدریہ کی تعریف اس طرح بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قدریہ کسے کہتے ہیں, ان اللہ لا يعلم الشیء قبل کونہ, وہ کہتے ہیں قدری وہ ہیں جو یہ کہے کہ کسی شے کے ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں, نعوذ باللہ,
کسی شے کی تخلیق سے پہلے یا کسی واقعہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق علم نہیں تھا، ایسا شخص قدری ہے۔ تو جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی قدری کی تکفیر کرتے ہیں تو قدری اس کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک یا امام مالک کے نزدیک قدری کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے علم کا منکر ہو۔ تو اس میں احتمال یہ ہے کہ جو مطلقاً انہوں نے تکفیر کی ہے ان کی مراد وہ قدریہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے منکر تھے۔ تو اگر کوئی قدری ہمیں ملے یا قدری جو اللہ تعالیٰ کے علم کا منکر ہو، اب ثابت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کا منکر ہیں، تو پہلے قتل کرنے سے پہلے اس پر حجت تمام کی جائے گی، جیسا کہ ائمہ سے ثابت ہے، عمر بن عبد العزیز، اسی طرح ہشام بن عبد الملک سے ایسا ثابت ہے۔ ہشام بن عبد الملک سے ثابت ہے کہ اگر وہ کسی قدری کو پاتا تو پہلے اسے علماء کی طرف بھیجتا، مثلا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاکہ اس پر حجت تمام ہو جائے۔ اگر حجت تمام ہونے کے باوجود وہ شخص تقدیر کا انکار کرتا، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتا، تو وہ اسے قتل کرتے۔ اب تقدیر پر ایمان لانا، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے متعلق انسان کا علم بڑھ جائے، جب وہ تقدیر اور تقدیر کے معاملات یعنی واقعات میں، جب وہ واقعات میں غور و فکر کرے گا، کوئی واقعہ پیش ہوا وہ اس واقعے پر غور و فکر کرے گا، اس کا زمان اور اس کا مکان اس پر بھی غور و فکر کرے گا، پھر اس واقعہ سے مرتب ہونے اس واقعہ سے مرتب ہونے والے آثار، ان آثار پر بھی وہ غور و فکر اگر کرے گا تو انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ مثلا اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ نہیں دیکھتے، یہ نہیں غور کرتے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کا رزق وسیع کر دے اور جسے چاہے اس کا رزق تنگ کرے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی اس میں بھی نشانیاں ہیں، جن نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت ہے۔ کسی شخص کو فقیر بنانا، کسی شخص کے لیے رزق کی فراوانی کرنا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جب انسان اس میں غور و فکر کرے گا، اس کے آثار پر غور و فکر کرے گا، انسان کا ایمان، اللہ تعالیٰ پر انسان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا رزق وسیع کرتا ہے، ویقدر لہ، اور جسے چاہے اس کا رزق تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو مجھے رزق کی فراوانی، کس کا رزق مجھے وسیع کرنا ہے اور کس پر رزق تنگ کرنا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو بخوبی ہے۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو طبیعت ہے، اس میں طبیعت میں دنیا کی طمع، اسی طرح دنیا کی لالچ رکھی گئی ہے۔ ہر ایک انسان رزق سے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ رزق حاصل ہو، جس کی وجہ سے انسان اس کی حکمت جو تھی، رزق کی تقسیم میں جو حکمت تھی، اس حکمت پر انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ انسان میں دنیا کی طمع ہے، انسان کی طبیعت میں دنیا کی حرص رکھی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا يعلمون، بے شک میرا رب جسے چاہے اسے رزق کی وسعت دیتا ہے، اور ویقدر، اور جسے چاہے اس پر اس کا رزق تنگ کرتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اکثر لوگ ان واقعات پر، اس رزق کی تقسیم پر غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ
زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرے. لیکن اصل مقصد تھا, اصل مطلوب یہ ہے کہ انسان ہر شے میں انسان کو چاہے کہ وہ غور و فکر تدبر کرتا. اگر انسان اس بارے میں غور و فکر و تدبر کرے گا, انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. انسان کا ایمان, انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کتنی عظیم ہے. آپ نے بھی کئی مرتبہ ایسا پایا ہوگا اپنی زندگی میں, یا کسی اور کے بارے میں آپ نے پایا ہوگا, کبھی ایسا واقعہ پیش ہوا کہ جب وہ واقعہ پیش ہوا, اس کے ساتھ وہ واقعہ پیش ہوا, مثلا کوئی مصیبت یا کوئی مشکل اسے درپیش ہوئی, تو کوئی شخص یا میں آپ اسے بہت زیادہ اسے ناپسند ہوا. لیکن کچھ ایام گزرنے کے بعد, مہینے سال گزرنے کے بعد وہ یہ پاتا ہے کہ جب 1 سال پہلے, کچھ مہینے پہلے میرے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جس کو میں نے اس وقت ناپسند کیا, اس میں تو بہت زیادہ خیر تھا میرے لیے. ہم یہ اپنی زندگی میں بھی پاتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے, چاہے خیر ہو چاہے شر ہو, اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت پنہا ہوتی ہے. یہ کس کا کرنا ہے؟ یہ العلیم اور الحکیم کا کرنا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رزق کی وسعت کرتا, ہر ایک امیر ہوتا مثلا, تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو وہ زمین پر وہ سرکشی کرتے, وہ بغاوت کرتے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ, لیکن جتنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک مقرر انداز سے اتارتا ہے. تو یہ آپ معلوم رکھیں, یہ آپ جانیں کہ کسی چیز کا تقدیر متعین کرنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان کے ہی لائق ہے. کیونکہ کسی چیز کا تقدیر متعین کرنا, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے وسیع علم ہو, مکمل علم ہو, ہر جانب سے, ہر اعتبار سے اس بارے میں علم ہو, اور اس کے پیچھے ایک عظیم حکمت ہو. اور مکمل علم, عظیم حکمت, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی صفات ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی اس کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کی تقدیر متعین کرتا. کوئی مخلوق کسی شے کی تقدیر متعین نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے, تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے, جب انسان کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کوئی مصیبت انسان پر نازل ہوتی ہے, تو جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کے لوگ بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا ایمان جو ہے تقدیر پر خاصتاً وہ کمزور ہوتا ہے, وہ کمزور ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ یہ جانے, اگرچہ مشکل حالات بھی کیوں نہ ہو, آپ یہ جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے, اس میں بھی خیر ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, کہ ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہو وہ اس میں آپ کے لیے بھلائی ہو, اس میں آپ کے لیے خیر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, اور ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس میں آپ کے لیے شر ہو. تو انسان کو جاننا چاہیے کہ جو بھی حالات انسان کو درپیش ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. انسان کو کبھی کبھار انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں مشکل حالات میں ہوں, اس میں میرے لیے شر ہے, تو انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ انسان کی سوچ ایسی ہو, مومن مسلمان کی سوچ ایسی ہو کہ اس میں بھی میرے لیے خیر ہی ہوگا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی زندگی گزارنا انسان کے لیے انسان کا موقف جب ایسا ہوگا تو کتنے بھی سخت مشکلات کیوں نہ ہو تو انسان کو تسلی ہوتی ہے, وہ غمگین, غمخوار اور ڈپریشن وغیرہ کا شکار نہیں ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ زخمی کیے گئے, جس کے نتیجے میں وہ پھر شہید ہوئے, جب وہ زخمی کیے گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ دیکھیے صحابہ کا ایمان, کیونکہ ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا.
ख़ास तौर पर तकदीर पर, तो उन्होंने कहा वकाना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। उस हालत में, मरने की हालत में उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयत तिलावत करते हैं वकाना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। अल्लाह ताला का हुक्म ये क़दरम मक़दूरा, ये तयशुदा है, ये पहले ही तकदीर में था। ये उनसे सही सनद के साथ ऐसा साबित है। इसी तरह तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो जंग जमल में जब वो ज़ख्मी किए गए, उसने भी वो अपने खून पर हाथ फेरता और उसने भी यही आयत तिलावत की वकाना अम्रुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। अल्लाह ताला का करना, अल्लाह ताला का फ़ैसला ये पहले ही तयशुदा है। तो इससे ये भी फ़ायदा इंसान को मिलता है। इसी तरह तकदीर पर ईमान का एक और फ़ायदा ये है कि इससे अल्लाह ताला का खौफ इंसान में पैदा होता है, या इसमें इस खौफ और खशियत में इजाफ़ा होता है। क्योंकि जितना इंसान को अल्लाह ताला के इल्म के बारे में इल्म होगा, इल्म के बारे में अल्लाह ताला के इल्म के बारे में जितना इंसान को इल्म और जितनी मारिफत इंसान को हासिल होगी, जितना इंसान का ईमान अल्लाह ताला के हिकमत पर ईमान होगा, अल्लाह ताला की हिकमत पर, अल्लाह ताला के तकदीर और उसकी तदबीर पर इंसान को ईमान होगा, उसकी मारिफत होगी, उतना वो शख्स अल्लाह ताला का खौफ रखने वाला होगा। अल्लाह ताला ने बयान किया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, यकीनन अल्लाह ताला से वही डरते हैं उनके बंदू, अल्लाह ताला के बंदू में से अल्लाह ताला से वही डरते हैं जो अल उलमा, जो उलमा होते हैं, यानी जिन्हें अल्लाह ताला की मारिफत होती है। तो इस पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान होना, इससे भी इंसान अल्लाह ताला का खौफ या अल्लाह ताला की खशियत, इंसान का अल्लाह ताला का खौफ इंसान में अल्लाह ताला की खशियत में इजाफ़ा होता है। इस आयत की शरह में इमाम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं हुमुल्लज़ीना यक़ूलून, उलमा कौन हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया कि इन्हीं में अल्लाह ताला की खशियत होती है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं हुमुल्लज़ीना यक़ूलून, ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो अल्लाह ताला की इस तकदीर पर, अल्लाह ताला के इल्म पर इंसान का ईमान होना, इससे इंसान में अल्लाह ताला के लिए खौफ या अल्लाह ताला की खशियत में इजाफ़ा होता है। और आप याद रखें कि हर शय पर अल्लाह ताला का तकदीर जारी है, कोई भी शय तकदीर से मावरा नहीं है, चाहे हिस्सी मामलात हो, चाहे मानवी चीज़ें हो, हर शय पर अल्लाह ताला का तकदीर, हर शय के लिए तकदीर मुतय्यन की गई है। जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया कुल्लु शैइन बिक़दरिन हत्तल अज्ज़ु वल कैसु, हर शय, हर चीज़ की तकदीर मुतय्यन की गई है, यहाँ तक कि कुंद ज़हन या ज़हीन होना, ये भी तकदीर की वजह से ही है। इसी तरह सही बुखारी में रिवायत है ला याती इब्न आदम अन-नज़रु बिशैइन लम यकुन क़ुद्दिर लह, नज़र, जो इंसान नज़र मानता है, मसलन अगर मैं एग्ज़ाम में पास होता हूँ तो मैं इतना सदका करूँगा, मैं एक दिन का रोज़ा रखूँगा वगैरह, इसे नज़र कहते हैं। या ख़ास तौर पर हमारे मुआशरे में आम है, जब कोई शख्स बीमार होता है तो इंसान, एक आदमी, उसका कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार नज़र मानता है कि अगर ये अल्लाह ताला इसको शिफा अता करेगा तो मैं अल्लाह ताला के लिए मसलन भेड़ बकरी वगैरह कुर्बान करूँगा, तो इसे नज़र कहते हैं। नज़र मानना ये मकरूह है, कुछ उलमा इसकी हुर्मत के भी कायल हैं, क्योंकि अगर इंसान चाहता है कि मुझे कोई खैर हासिल हो, या इंसान चाहता है कि उसे कोई शर दूर हो जाए, तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला से मांगे। कितनी जगह अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है कि मुझसे मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं आपकी दुआ कबूल करूँगा। तो अल्लाह ताला को पसंद है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे, अल्लाह ताला पर तवक्कल अल्लाह ताला पर उम्मीद होने के साथ इस उम्मीद से दुआ करे कि अल्लाह ताला मेरा ये दुआ कबूल करेगा। तो इंसान को चाहिए कि नज़र के बगैर इंसान दुआ करे, अल्लाह ताला पर एतमाद रखे, तवक्कल रखे। इस नज़र के ज़रिए ये जानना कि नज़र के ज़रिए अल्लाह ताला मेरी मुराद पूरी करेगा, तो इससे
کیا ہوتا ہے اس میں یہ شبہ ہے, اس میں یہ احتمال ہے کہ انسان کو شاید ایسا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر کے سوا ایسا نہیں کرتا. مطلقاً اگر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میری مراد پوری نہیں کرے گا. تو ایسا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس حدیث میں بھی رسول اللہ علیہ السلام اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں, لا یأتی ابن آدم النظر بشیء لم یکن قدر له. نظر کی وجہ سے انسان کو وہ حاصل نہیں ہوتا جو پہلے اس میں تقدیر, جو اس کے تقدیر میں نہیں, جو اس کے تقدیر میں نہیں تھا. یعنی انسان چاہے نظر مانے یا نہ مانے, جو اس کے تقدیر میں ہوگا وہ اس کو پائے گا. نظر کی وجہ سے کوئی نئی چیز وہ حاصل نہیں کر سکتا جو اس کے تقدیر میں نہیں. ولیکن یلقیہ النظر الی القدر قد قدر له. بلکہ نظر یہ کوئنسیڈنس ہوتا ہے, یہ اتفاقی طور ہوتا ہے. یعنی انسان کو لگتا ہے کہ شاید نظر کی وجہ سے ہی میری یہ مراد پوری ہو گئی, لیکن حالانکہ اصل چیز کیا ہے, وہ پہلے ہی اس کی تقدیر میں تھی. اگر کسی نے نظر مانی کہ اگر میرے اس مریض کو اللہ تعالیٰ شفا کرے گا تو میں اتنا صدقہ دوں گا وغیرہ, تو وہ شخص وہ ٹھیک ہو گیا, وہ مریض اس کا ٹھیک ہو گیا, پھر اس نے صدقہ کیا, تو ممکن ہے کہ اس کے گمان میں شاید یہ ہوگا کہ چونکہ میں نے نظر مانی, اس نظر کی وجہ سے میرا مریض ٹھیک ہو گیا, جو کہ اصل بات نہیں ہے. پہلے سے اصل میں بات یہ تھی کہ پہلے سے تقدیر میں پہلے ہی لکھا تھا کہ یہ شخص اس مرض سے ٹھیک ہو جائے گا. تو نظر سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نظر سے کوئی نئی شے وقوع پذیر نہیں ہوتی, اس کے ذریعے تقدیر میں کوئی چینج نہیں ہوتی. جو پہلے سے ہی تقدیر میں تھا وہ ہو کر رہنا ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام یہی بات بیان کرتے ہیں, وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّظْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ. نظر بھی اسے تقدیر کی ہی طرف پہنچاتی ہے, جو پہلے اس کے لیے تقدیر میں مقدر تھا وہ اسے پہنچ جائے گا. یہ اتفاقی طور پر نظر سے ہوتا ہے. فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ. اصل میں نظر کی وجہ سے, نظر سے اللہ تعالیٰ کنجوس سے نکلواتا ہے. فَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ. یہ شخص جس نے نظر مانی, نظر کی وجہ سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں کوئی صدقہ کرتا ہے. اگر وہ نظر نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ نہیں کرتا. تو نظر کی وجہ سے نظر میں بس کنجوس سے یہ مال نکلتا ہے. اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نظر ماننا یہ مکروہ عمل ہے, پسندیدہ عمل نہیں ہے. نظر سے تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, ہر ایک چیز مقدر ہے, وہ ہو کر رہنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقدیر کے لیے لفظ حکم کا استعمال کیا, فیصلہ. مثلا واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے لا معقب لحکمہ, وہ فیصلہ اس فیصلے کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں, اس کو چینج کرنے والا کوئی نہیں, اس کو ریورس کرنے والا کوئی نہیں ہے. یعنی چونکہ پہلے سے ہی تقدیر میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو کر رہنا ہے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن, اے حکمتوں کے انجمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن, تجھ پہ نازاں ہے چمن.